آج ویو 360 میں طالبان اور کابل حکومت کے مذاکرات کار افغانستان کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ فرانس میں انتہا پسندوں کے خلاف نئے قوانین پر غور، مسلمانوں کی سرگرمیوں پر گہری توجہ کا امکان۔ بہت ضرورت ہے کہ اور لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں۔ اور ایک پاکستانی سائنسدان جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے طب کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا فقدان دو طرفہ تعلقات کا ایک نمایاں پہلو رہا ہے، لیکن ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادت کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے مثبت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے پاکستان کا دورہ کیا تو اسلام آباد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں مدد دی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، اور ساتھ ہی فریقین پر زور دیا کہ کچھ بھی ہو انہیں مذاکرات کی میز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ تو بات ہے قیادت کی، لیکن افغان شہریوں کی بات کی جائے تو اس وقت کروڑوں افغان یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ حکومت اور طالبان کے درمیان جب بھی کوئی معاہدہ ہوگا تو کس قسم کا افغان معاشرہ اس سے جنم لے گا، معاشرے کی سمت کیا ہوگی، کیا گزشتہ 19 سالوں میں حاصل ہونے والی کامیابیاں محفوظ رہ سکیں گی یا کھو جائیں گی، خاص طور پہ شہری حقوق کے حوالے سے اور آزادیاں جو حاصل کی افغان شہریوں نے۔ اسی حوالے سے وائس آف امریکہ نے محمد نعیم سے بات کی جو کہ دوحہ میں طالبان کے نمائندہ ہیں، انہی کے ساتھ گفتگو پہ مبنی آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دوحہ میں امن مذاکرات کے کلیدی موضوع یعنی افغان خواتین کے حقوق پر قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اپنی گفتگو میں طالبان کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ میرا یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنا ملک، اپنی قوم اور اپنی اقدار ہیں۔ ہم دوسرے معاشروں کی اقدار کو اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں اپنے معاشرے پر مسلط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان اقدار کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کا جواز پیش نہیں کر سکتے جو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ ہماری قوم یہ بالکل نہیں چاہتی، ہماری قوم مسلمان ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان کی خواتین نے نئے حقوق اور مواقع کے حصول کے دوران اپنی اسلامی اقدار کو محفوظ رکھا ہے۔ کسی بھی افغان عورت نے اپنی اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہر افغان عورت اسلامی اور افغان ثقافتی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو ڈھالنا اور انہی کی بنیاد پر سرکاری ملازمت اور معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی کام کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر واشنگٹن کا موقف مستحکم ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں رواں ماہ امریکی قانون سازوں کو بریفنگ بھی دی۔ I want to assure you that human rights, women's rights. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں اور بچوں کے حقوق اور افغانستان کے ان تمام شہریوں خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ The United States. جب طالبان ماضی میں اقتدار میں تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کر دی تھی اور زیادہ تر ریڈیو سٹیشنز کو سختی سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان میڈیا نے ترقی کی، درجنوں نئے ٹیلی ویژن سٹیشنز اور کئی سو ریڈیو سٹیشنز شروع کیے گئے۔ بہت سارے صحافیوں کو اب خدشہ ہے کہ اظہار رائے کے حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہماری قوم کی اقدار کی توہین کرے۔ یہ امریکہ، یورپ یا کسی اور جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان کامیابیوں کا دفاع کرنا چاہیے جو ملک نے ایک آزاد پریس کے قیام کے سلسلے میں حاصل کی ہیں۔ حکومت آزادانہ رپورٹنگ اور آزاد میڈیا پر فخر کرتی ہے۔ اگر وہ خود ان آزادیوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت میں اس کے حریف کے ساتھ حکومت کوئی مضبوط دلیل دے پائے گی۔ عام شہریوں نے افغانستان کی جنگ میں خوفناک قیمت ادا کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں 1 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، گو کہ اس گروپ نے برسوں سے گنجان آباد بازاروں اور شہروں میں خودکش حملے کیے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی تشریح ہے۔ یہاں جنگ عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں ہر جگہ جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی تنظیم میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جس کا نام شہری جانوں کے بچاؤ کا کمیشن ہے۔
हमारी तरफ से शहरियों का नुकसान बहुत महदूद है। अफगानिस्तान की वजारत दफा के नायब तर्जुमान फवाद मिनपाल इससे मुत्तफिक नहीं है। दरअसल तालिबान ही ने अफगानिस्तान में तशद्दुद और जंग की शिद्दत में इजाफा किया। अफगानिस्तान की अवाम जानती है कि तालिबान दहशतगर्द हमलों में तेजी लाए हैं। खुदकश हमलों से लेकर बम धमाकों में रोजाना अफगान अवाम की कुर्बानी दी जा रही है। बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद तालिबान अमन मुआहदे के बारे में पुरुम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचे। हम मायूस नहीं हैं। जिस तरह हमने अमरीकियों के साथ मुआहदा किया, इसी तरह अब भी हमें किसी मुआहदे पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें वक्त लग सकता है, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं। दोहा में होने वाले अमन मुज़ाकरात की अंजाम की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है और ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया वो किसी मुआहदे पर पहुंचेंगे, मगर इस दौरान अफगानिस्तान में लड़ाई जारी है। नजीबा खलील के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या फ्रांस इस्लाम और मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझता है? ये सवाल पिछले कुछ सालों से बहस का मौजू बना हुआ है। फ्रांस में एक तरफ इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से मुहलिक हमले और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से नकाब पर पाबंदी जैसे इक़दामात ने रियासत और उसके मुसलमान शहरियों के दरमियान ताल्लुकात पे सवालिया निशान लगाया हुआ है। अब सदर मैक्रोन कुछ नए क़वानीन मुतारिफ कराने जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि इनका मकसद ऐसे इंतहा पसंद अनासर पर काबू पाना है जिनके नज़रियात फ्रांस की अक़दार के खिलाफ हैं। हुकूमत का यह भी कहना है कि इनका हदफ इस्लाम नहीं होगा, लेकिन अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उनसे यही जाहिर होता है कि मुसलमानों पर खासी तवज्जो होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में इस माह चार्ली हेब्रो केस की समाअत का गलबा रहा, जिसमें 2015 में एक फ्रांसीसी अखबार और यहूदियों की सुपरमार्केट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मुबैना मददगारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये वाक़या फ्रांस में दहशतगर्दी के हमलों के एक सिलसिले का आगाज था। ये हमले और उस वक्त मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक में इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से जारी शोरिश फ्रांस में इंतहा पसंद इस्लाम पर तवज्जो के बढ़ने की वजह बने। माजी करीब की ये तारीख उस पस मंजर का हिस्सा है जिसमें फ्रांस अलहदगी पसंदी से मुताल्लिक नई कानून साजी मुतारिफ कराने जा रहा है। अभी इस मुजव्वज़ा कानून की मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आई, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जरिए बैरून ममालिक से मसाजिद के लिए इमाम लाने या प्राइवेट स्कूलों के लिए बैरूनी फंडिंग पर पाबंदी के अलावा मुश्तबा इंतहा पसंद गिरोहों की निगरानी सख्त की जाएगी। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक उनकी जंग सफेद फार्म बालादस्ती के हामी ग्रुप्स समेत फ्रांस के तमाम दुश्मनों से है, जो फ्रांसीसी कौम की अक़दार और तर्ज जिंदगी के मुखालिफ हैं। अख़वानुल मुस्लिमून की जानिब से मगरिब में मुबैना तौर से जगह बनाने की कोशिशों पर एक किताब के शरीक मुसन्निफ अलेक्जेंडर डेलवाल इस नए कानून का खैर मकदम करते हैं। I think it's necessary, first of all, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी मगरिबी फ्रांसीसी रिपब्लिकन और सेकुलर रिवायात को खतरे में डालने वाली हर तंजीम पर पाबंदी आयद करें। अख़वानुल मुस्लिमून बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों में सबसे ज़्यादा जुनूनी है। एक हालिया अवामी जायजे के नताइज से पता चलता है कि अक्सर फ्रांसीसी इस मुजव्वज़ा कानून की हिमायत करते हैं। ताहम चंद मुसलमान रहनुमा और तंजीमें परेशान हैं कि इसकी वजह से उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जाएगा। तशद्दुद और इंतहा पसंदी किसी एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं होती, लेकिन किसी एक फर्द के दहशतगर्द हमलों की वजह से पूरी कम्युनिटी को इल्जाम देना दुरुस्त नहीं। जवाद बशार की तरह दीगर कई रहनुमा भी समझते हैं कि हालिया सालों के दौरान फ्रांस में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात में इजाफा हुआ है, जबकि कुछ मुबस्सिरीन इस बिल को महज एक सियासी हरबा समझते हैं। यानी फ्रांस में 2022 के इंतखाबात में कामयाबी के लिए फ्रांसीसी सदर की जमात का दाएं बाजू की जानिब झुकाव। ताहम इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात की हामिल मरकजी अपोजिशन जमात फ्रांस में अक़लियती गिरोहों की मनमानी की मुखालिफ है। उनका इल्जाम है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रांसीसी सदर का मौक़िफ़ बहुत कमजोर है। हमें रहम खाए बगैर अलहदगी पसंदों की मुखालफत करनी चाहिए, जिसके लिए सियासी निज़ाम और इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली के अलावा इंतहा पसंदी फैलाने वाली मसाजिद की बंदिश और मुश्तबा तंजीमों की फंडिंग रोकने की जरूरत है, लेकिन अब तक इनमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया। फ्रांस की आवाम में बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस नए मुजव्वज़ा बिल के हवाले से तवक्कुआत और खौफ दोनों ही मौजूद हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अलहदगी पसंदों के खिलाफ जंग का हकीकी मतलब आखिर है क्या। लीसा ब्राइंट के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में पेश आने वाले अहम वाक़यात की खबरों और उन पर माहिरीन के तज्ज़िये के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी हम ये तमाम मालूमात आपके लिए लेके आते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम हाजिर हैं। अमेरिका में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तानी कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहे हैं।
آج ملتے ہیں ڈاکٹر وردہ انعام سے، جن کی کمپنی اوور جیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دانتوں کے امراض کے علاج میں نئی اور انقلابی تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے۔ اس سال اوور جیٹ کو $78 لاکھ سے زیادہ کی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے ڈاکٹر وردہ انعام سے ملاقات کی اور یہ دیکھا کہ ان کا بنایا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر کام کیسے کرتا ہے۔ ملیے ٹیکنالوجی انٹرپرینیور ڈاکٹر وردہ انعام سے۔ وردہ MIT سے PhD کر رہی تھی جب دانتوں کے ایک مسئلے نے انہیں ایک نیا آئیڈیا دیا۔ میں جب MIT کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی۔ جو پچھلے ڈینٹسٹ سے جو نیا ڈینٹسٹ تھا ان کا بہت ڈفرینٹ ڈائگنوسس تھا، تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلائی کریں ڈینٹسٹری میں، تاکہ چاہے آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں آپ کو صحیح اچھا ڈائگنوسس میسر ہو۔ اور یوں انہوں نے اپنی کمپنی اوور جیٹ کی بنیاد رکھی۔ اوور جیٹ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ایکس ریز اور دوسرے میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیتا ہے اور مریض کے دانتوں کی حالت جاننے اور بیماری کا پتہ لگانے میں ڈاکٹرز کی مدد کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز کا جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لرن کرتے ہیں جس طرح ہم ہیومن بینگز لرن کرتے ہیں، بائی سینگ ایگزامپلس۔ سو فار ایگزامپل ان ماڈلس کو ہم نے تھاؤزنڈز آف ایکس ریز کی ایگزامپلس دی اور اس سے وہ لرن کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز اور انیٹمی، اور جب وہ ماڈل لرن کر لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جب اس کو ایکس رے فیڈ ان کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس ایکس رے میں کون سی کنڈیشنز پریزنٹ ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوور جیٹ کو اس کے لیے $78 لاکھ کی سرمایہ کاری ملی ہے۔ ڈاکٹر فہیم رسول اپنے کلینک میں یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں۔ جب وہ پیتھولوجی دیکھتی ہے کچھ چیز خراب اور سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے، آپ کی آنکھیں سب سے پہلے اسی کی طرف جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا وقت لگانا پڑتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی توجہ جو چیزوں کی طرف جانی ہے وہ پہلے چلی جاتی ہے۔ وردہ کے مطابق اوور جیٹ کا یہ AI سافٹ ویئر مریضوں کو غیر ضروری ٹیسٹنگ سے بچا سکتا ہے اور ان کی یہ فکر بھی کم کر سکتا ہے کہ انشورنس کمپنی ان کے علاج کے لیے پیسے دے گی یا انکار کر دے گی۔ Ideally, what the experience in the future is going to look like. آگے چل کر یہ ہوگا کہ مریض کو ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے گا کہ جو علاج ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انشورنس کمپنی پیسے دے گی یا نہیں۔ انہیں اس جواب کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ MIT گریجویٹ ویمن آف ایکسلنس ایوارڈ اور پاکستان میں غلام اسحاق خان گولڈ میڈل جیتنے والی وردہ کو ان کے AI انوویشن کی وجہ سے امریکی ڈینٹل انڈسٹری میگزین انسائسل ایج نے سال کے 32 سب سے متاثر کن افراد میں شامل کیا ہے۔ اپنی کامیابی کا کریڈٹ وہ اپنی ٹیم اور MIT کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حاصل کی گئی تعلیم کو دیتی ہیں۔ وہاں ہم نے لرن کیا ہاؤ ڈو یو سالو پرابلمس، انجینئرنگ کس طرح فنڈامنٹلز میں نے وہاں ہی لرن کیے، اور آئی وڈ سے اس کا بہت زیادہ ایمفسس ہوا آن ہاؤ ڈو یو ایون اسٹارٹ کمپنیز اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹرائی ٹو سالو پرابلمز یوزنگ انٹرپرینورشپ۔ وردہ چاہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ لڑکیاں قدم رکھیں۔ بہت ضرورت ہے کہ اور لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں تاکہ ہم لوگ اسپیشلی جب بات ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ہمیں ہر طرف کی سوچ کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں۔ مستقبل میں وردہ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کا فائدہ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ انشمن آپٹے، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچوسیٹس۔ ایک وقت تھا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مستقبل کی ٹیکنالوجی سمجھا جاتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ آج یہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں موجود ہے۔ انفیکٹ ہم اور آپ بہت سے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے طاقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہی ہے۔ تو کس طرح مشینوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح کام کر سکیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس جیسی 10 ویڈیوز ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ گوگل میپس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وقت بچانا ہے تو کس راستے کو فالو کیا جائے، اور ایک چھوٹے سے بلڈ سیمپل سے بھی کمپیوٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ یہ نام ہے کمپیوٹر سائنس کی ایک ایسی برانچ کا جس کا مقصد ایسی مشینز بنانا ہے جو سیکھ سکتی ہیں اور پھر بہت تیزی سے درست فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب کوئی مشین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بالکل ویسے جیسے ہم انسان کرتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر 3 طریقوں سے سیکھتے ہیں۔ ایک تو سن کر، مشین کی زبان میں یہ کام اسپیچ ریکگنیشن کہلاتا ہے۔
آئی فون میں سری اسی کے ذریعے باتیں کرتی ہے. I'm Siri, your virtual assistant. دوسرا پڑھ کر. اے آئی کے شعبے میں اسے نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں. آپ کا فون آپ سے پہلے ٹیکسٹ میسج اسی کی مدد سے مکمل کر دیتا ہے. اور تیسرا دیکھ کر. یہ کمپیوٹر ویژن کہلاتا ہے. اسی کے ذریعے تو ایک کمپیوٹر کتے اور بلی میں فرق کرتا ہے. ہماری سمجھ بوجھ بڑھتی ہے معلومات بڑھنے سے. مشین کو بھی ایک کام سے متعلق جتنا زیادہ ڈیٹا دیا جائے گا اس کی ذہانت اتنی ہی بہتر ہوتی جائے گی. اب بھلا مشین کو کیسے پتا کہ اسے معلومات یا ڈیٹا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اسے بھی ہدایات اور اصول بتائے جاتے ہیں جنہیں سائنس کی دنیا میں الگوریدم کہا جاتا ہے. اسی کی بنیاد پر مشینز ڈیٹا کو آرگنائز کرتی ہیں, اس میں پیٹرنز تلاش کرتی ہیں, مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتی ہیں, اپنے ماحول کو سمجھ پاتی ہیں اور اب تو اپنے تجربے سے سیکھ کر خود کو بہتر بھی کر رہی ہیں جو مشین لرننگ کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور لیس کار کو سڑک پر لانے سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ ٹریفک سگنل کے رنگ کیسے ہوتے ہیں, روڈ سائن کیسے پڑھنا ہے اور ہارن سن کر کیا کرنا ہے, اور الگوریدم اسے سمجھاتے ہیں کہ ہر بار ریڈ کلر دیکھ کر رکنا بھی نہیں. اور یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. اصل میں ڈرائیور لیس کار کو لاکھوں سینسرز, امیجز, انسٹرکشنز اور الگوریدمز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں اس کے کمپیوٹرز لمحہ بہ لمحہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسلسل بہتر ہو رہی ہے کیونکہ آج کمپیوٹرز پہلے سے زیادہ پاورفل اور تیز ہیں, مشین لرننگ ترقی کر رہی ہے اور ہم سب بھی بے تحاشا ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں. آج مشینز ہمارے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں, ہماری پسند کا اندازہ لگا رہی ہیں اور ہمارے حصے کے بہت سے وقت طلب کام تیزی سے کر رہی ہیں. اب انتظار اس دن کا ہے جب یہ مشینز انسان کے دماغ کی پیچیدگیوں کو چھو لیں گی. اس دن انسان اور مشین ایک ہو جائیں گے اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں مشین انسانوں سے بہت آگے نکل جائے گی. وہ دنیا کیسی ہوگی صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں بس ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈال بھی چکے ہیں. وہ کیسے؟ ارلی ووٹنگ کے ذریعے. امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں الیکشن سے کئی ہفتے پہلے ہی پولنگ بوتھ کھول دیے جاتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو الیکشن ڈے پہ لمبی قطاروں میں انتظار نہ کرنا پڑے. لیکن اس مرتبہ الیکشن سے اتنا پہلے ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ووٹ ڈالنا تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. بڑی وجہ تو یہی ہے کہ لوگ 3 نومبر کو کورونا وائرس کے خدشے کے باعث رش کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ڈاک کے ذریعے بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کا امکان ہے. لیکن یہ طریقہ کار کچھ متنازع بھی بنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں اس مختصر رپورٹ میں. دستخط شدہ سر بمہر لفافہ روانگی کے لیے تیار ہے. بس یوں گھر بیٹھے ووٹ ڈل بھی گیا. امریکہ کی 5 ریاستوں میں ووٹ ڈالنے کا بنیادی طریقہ کار بذریعہ ڈاک ہے. تقریباً 2/3 ریاستوں میں شہریوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ پولنگ اسٹیشن نہیں جا سکتے تو بذریعہ ڈاک بیلٹ حاصل کرنے کی درخواست دے دیں. باقی ریاستیں ڈاک کے ذریعے ووٹ کی اجازت صرف فوجی ملازمت, سفر یا کسی معذوری کی بنیاد پر دیتی ہیں. ووٹ کی صداقت جانچنے کے لیے اسے سیکیورٹی کے کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے. اس کے لیے خصوصی لفافے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اور ایک پر ووٹر کے دستخط ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ریکارڈ پر موجود دستخطوں سے ملایا جاتا ہے. تب ووٹ کو گنتی میں شمار کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس طریقہ کار میں دھوکہ دہی اور غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. ریپبلکنز روایتی طور پر شہریوں کو بنا مانگے بیلٹ ارسال کرنے کے خلاف ہیں جبکہ ڈیموکریٹس اس کے حامی رہے ہیں. اس برس کئی ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی درخواستوں میں اضافے کی توقع ہے کیونکہ ووٹرز کووڈ-19 کی وجہ سے پرہجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں گے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن یوں تو نصف صدی سے سیاست کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وقتاً فوقتاً وہ ایک اور کام بھی کرتے رہے ہیں اور وہ ہے ایسے بچوں کی رہنمائی جو لکنت کا شکار ہیں. ایک وقت تھا جب جو بائیڈن کو خود بھی اسی مسئلے کا سامنا تھا بلکہ آج بھی کبھی کبھی ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے.
समन खान आज हमें बता रही हैं कि लाहौर में लुकनत के शिकार बच्चों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम्स मौजूद हैं और क्यों इस मसले के शिकार अफराद का मजाक तो उड़ाया जाता है लेकिन इलाज नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मुझे सही तरह से याद नहीं है कि मेरी मदर ने कितनी दफ़ा आंसू बहाए हैं इस बात पर, मेरे साथ हम दोनों ने मिल के बहाए। ख्वाजा अब्दुल हक जानते हैं कि हकलाहट एक इंसान की खुद एतमादी को कितनी गहरी ठेस पहुंचाती है। वो 35 साल तक इस मसले से लड़ते रहे हैं। स्कूल में इवन टीचर्स मुझे कहते थे कि इसने तो जब आंसर नहीं करना होता तो ये नहीं बोलता, अदरवाइज़ तो बोल रहा होता है। एंड दैट कल्मिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ डेज़ आते हैं जब आप किसी हद तक ठीक हो जाते हैं, कुछ डेज़ आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अटक रहे होते हैं। मजाक उड़ाया जाता था, स्कूल में बहुत हुई बुलिंग हुई मेरी, और मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इससे ना गुजरे जिससे मैं गुजरा और हकलाने वाले गुजरते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए हकलाहट कम करने के कई प्रोग्राम्स मौजूद हैं। माहिरीन कहते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास अमूमन बालिग अफराद आते हैं क्योंकि वालिदैन अक्सर हकलाहट को मर्ज़ नहीं समझते। एक ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर बच्चा ठीक से बात नहीं करता तो लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई दवाई हो जाएगी, हमें कोई दवाई मिल जाएगी। स्टटरिंग के लिए या स्टैमरिंग के लिए या कोई भी स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसके लिए कोई दवाई नहीं होती। हम बोलने के तरीके को बेहतर बनाते हैं। मामा आओ। माहिरीन के मुताबिक हकलाहट उम्र भर साथ रहती है, मगर इर्द गिर्द के अफराद के ताउन और मुनासिब इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी जानिब लोगों के मनफी रवैये तकलीफ की नफ्सियाती और जिस्मानी शिद्दत को बढ़ा देते हैं। स्टिग्मा एक अटैच्ड है हमारे यहाँ, जिसको हम हकलाहट यहाँ लोकल ज़ुबान में थथापन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच। हम लोगों को नाम रखते हैं, हम अपने टीवी प्लेज में उन कैरेक्टर्स को कॉमिक करके दिखाते हैं, या हम उनके इस वजह से लोग स्टैमर करने वाले लोग जो हैं उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या जो सेकेंडरी इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कॉटलैंड से तरबियत हासिल करने के बाद आज अब्दुल हक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने जैसे लोगों को बिला मुआवजा तरबियत दे रहे हैं। स्टटरिंग जिसको बहुत ज़्यादा, उसको आप देखेंगे तो वो स्ट्रगल, मुंह की कंटोर्शंस और वो एक स्ट्रगल साफ नज़र आ रही होती है। हमारी उसके ख़िलाफ़ फ़िज़िकल टेक्निक्स हैं जो कि हम लगाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त भी यूज़ कर रहा हूँ। फिर शेम का बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैं बेशक खामोश रह जाऊँ, मुझे अटकना नहीं चाहिए बोलकर। तो बेसिकली इट इज़ टू टायर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं हमारी। ह्यूमन ब्रेन उसको बता रहा है ना कि सख्त है, नरम है। यू आर पुटिंग वर्ड्स टू व्हाट शी इज डूइंग। ए देखो ए नरम है, इन हाथ लाओ। माहिरीन के मुताबिक नन्हे बच्चों में बोलने का आगाज करने पर यह मसला उभर सकता है क्योंकि इस वक्त वो अल्फाज का जखीरा अपने जहन में उतार रहे होते हैं, लेकिन हकलाहट मौरूसी मसला भी हो सकती है। हकलाहट का शिकार बहुत सी मशहूर शख्सियात में अब ये रुझान पैदा हो रहा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने तजुर्बात का इजहार खुलकर करते हैं, जिसका फ़ायदा ये हो सकता है कि लोग इस स्पीच ऑर्डर को संजीदा लें और इस मसले से दो चार अफराद की दिल आज़ारी करके उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना करें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लॉग ऑन कीजिए उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।